درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھران۔ نام سنا آپ نے؟ سیدہ طاہرہ کی کنیز تھی جناب ام ایمن۔ یہ کنیز در حقیقت جناب عبداللہ کی کنیز تھی، رسول اللہ کے والد گرامی کی۔ جناب سیدہ کی حرمت پر بلندتر صلوات۔ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا سے جب شادی ہوئی تھی رسول اللہ کی، اس کے بعد نبی کریم نے جناب ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا۔ عبید بن حارث نامی شخص سے ام ایمن کا عقد ہوا، شادی ہوئی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایمن تھا، جس کی وجہ سے ان کی کنیت پھر ام ایمن ہوئی۔ اصل نام ان کا برکت تھا، جیسے ہمارا نہیں ہوتا برکت، اس کا اصل نام جناب بی بی کا برکت ہے۔ ایمن کی ماں ام ایمن معروف ہو گئی۔ وہ عبید کی جب وفات ہوئی تو عبید کی وفات کے بعد یہ وہ معظم بی بی ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے ام ایمن امی بعد امی، ام ایمن میری ماں کے بعد دوسری ماں ہے۔ وَبَقِيَّةُ أَهْلِ بَيْتِي، رسول اللہ فرماتے تھے ام ایمن میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اس نے جناب سلمان کے لیے فرمایا نا میرے اہل بیت میں سے، ام ایمن کے لیے فرمایا میرے اہل بیت میں سے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جس نے جنت کی عورتوں کو دیکھنا ہو، یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، اسماء بنت امیس اور ام ایمن کو دیکھ، جس نے جنتی مستور کو دیکھنا ہو وہ ام ایمن کو دیکھ لیے، رسول اللہ نے فرمایا اس بی بی کے۔ ان کا بیٹا ایمن یہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھا، اور جنگ احد میں اس نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ دوسری شادی پھر رسول اللہ نے مدینہ میں فرمایا تھا، اور اگلی بات حبشی خاتون تھی، حبشیہ تھی۔ رسول اللہ نے پھر اعلان کیا تھا صحابہ میں من شاء ان یتزوج امرأة من اہل الجنہ فلیتزوج ام ایمن۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا جو کسی جنتی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے شادی کر لے۔ جناب زید بن حارثہ نے پھر جناب ام ایمن سے شادی کی۔ ان سے پھر بیٹا پیدا ہوا اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید کا نام تو سنا ہے؟ یہ وہی اسامہ بن زید ہے کہ نبی کریم نے اپنی زندگی کے اواخر میں جو ایک لشکر ترتیب دیا رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو اس کا جو سپہ سالار تھا وہ اسامہ بن زید کو بنایا، بالکل نوجوان، 18 سال عمر مبارک۔ اور اس اسامہ کے لیے پھر رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ سب نے لکھا کہ من تخلف عن جیش اسامہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر جو اسامہ کی سربراہی میں جہاد کے لیے نہیں جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نبی کریم کے زندگی کے آخری ایام کی بات ہے، جب رسول اللہ بستر بیماری پر تھے۔ 10,000 صحابہ کرام کا 10,000 کا صحابہ کی تعداد اسامہ کے لشکر میں شامل تھی۔ توجہ چاہوں گا، یہ تاریخ پھر پڑھ لیجئے گا کہ کون کون پھر نہیں گیا اسامہ کی سربراہی میں۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی کر دوں، اسامہ تو لشکر لے کے چلے گئے، 10,000 افراد مدینہ سے نکل گئے، پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس اجماع کی کیا حیثیت ہوگی کہ جس اجماع میں
10,000 صحابہ تو سرے سے موجود ہی نہیں ہیں. پتہ نہیں میری بات کون سکی ہے. ہاں جی اجماع ہو گیا فلاں پر. اس اجماع کی کیا حیثیت ہوئی کہ جب ایک کثیر تعداد صحابہ کی تو موجود ہی نہیں تھی مدینہ میں. بات لمبی ہو رہی ہے. یہ اسامہ پیدا ہوا. لہٰذا اسامہ اور ایمن یہ دونوں مادری بھائی ہیں. ماں کی طرف جناب ام ایمن یہ دونوں بیٹے ہیں. سیدہ جناب سرکار دو عالم نے آزاد کر دیا تھا، لیکن آزاد ہونے کے باوجود یہ بی بی پیغمبر والے پیغمبر کے گھرانے کی عاشق بی بی تھی، صاحب معرفت مستور تھی. یعنی آپ اس بی بی کی عظمت کا اندازہ لگائیں جسے عالمین کی رحمت ماں کہہ کے پکارتا. انہیں رسول اللہ نے اپنی ماں کا درجہ دیا. آزاد کر دینے کے باوجود اس بی بی نے اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا. اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا. اور جس رات سیدہ طاہرہ کی رخصتی ہوئی تھی، جناب ام ایمن نے بی بی کی ماں کا کردار ادا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام ایمن ساتھ گئی تھی، بی بی پاک کی خدمت میں رہی، نوکری میں رہی. جناب سیدہ کی شہادت تک بی بی مدینہ میں رہی اور اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا. اور اب آپ متوجہ ہوں گے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ فدق پر جو گواہ پیش کیے ان میں ایک ام ایمن کو پیش کیا. اور اس کی حکمت آپ سمجھ گئے؟ راز سمجھے ذرا. راز کیا تھا؟ ام ایمن کو جہاں باقی گواہ تھے وہاں پہ ام ایمن کو بھی گواہ کے طور پر پیش کیا. اور ام ایمن کو گواہ کے طور پر پیش کرنے کا جو فلسفہ تھا وہ فریق مخالف کے اس ادعا کا رد تھا کہ تم کہتے ہو رسول اللہ نے فرمایا ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا. اگر وارث نہیں ہوتا تو ام ایمن رسول کی کنیز کیسے بنے؟ میں وضاحت کرتا ہوں، ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں. دیکھیے کنیز تھیں جناب عبداللہ کی. جناب عبداللہ وفات پا گئے. جناب عبداللہ کی طرف سے وراثت میں آ گئی رسول اللہ کی. رسول اللہ کی وراثت میں آئیں تو پھر رسول اللہ نے آزاد کیا. اگر رسول کی وراثت نہیں ہے تو پھر یہ پیغمبر کی کنیزی میں کیسے آئیں؟ پھر پیغمبر کا آزاد کرنا کس معنی میں تھا؟ یعنی ان کے دعوے کی عملی جو رد تھی وہ جناب ام ایمن کی شکل میں تھی. جناب ام ایمن رسول اللہ کی وراثت میں تھی، رسول اللہ کی ملکیت تھی، تبھی تو رسول اللہ نے انہیں آزاد کیا. تبھی تو پیغمبر نے ام ایمن کو آزاد کیا تھا. جب تک جناب سیدہ اچھا اگلی بات سنیں. جب ام ایمن اگلے یہ تاریخ کا جملہ بھی سن لیں. جناب ام ایمن نے گواہی دی، میں گواہ ہوں اس بات پر کہ فدق رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا. میں گواہی دی تھی. اور جناب ام ایمن نے پہلے اقرار لیا. کیا تم نے رسول اللہ کی زبان سے میرے بارے میں یہ نہیں سنا کہ ام ایمن جنتی خاتون ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ جو جنت کی مستور کو دیکھنا چاہتے ام ایمن کو دیکھے؟ اقرار کیا. لیکن بی بی کی گواہی کو جناب ام ایمن کی گواہی کو رد کیوں کیا؟ عجیب بات ہے. یہ کہہ کر رد کیا گیا کہ ام ایمن تو اجمی خاتون ہے، یہ تو حبشی خاتون ہے، اجمی خاتون ہے. عجیب بات ہے، جھوٹا نہیں کہہ سکے. ام ایمن کو جھوٹا نہیں کہہ سکے. کیا کہا؟ یہ اجمی خاتون ہے. اجمی کہہ کے گواہی کو رد کر دیا گیا. سمجھتے ہیں جسے رسول اللہ نے جنتی مستور فرمایا وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. لیکن افسوس اس بات کا جس لیے فرمایا ہو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کیا بنت پیغمبر جھوٹا دعویٰ کر سکتی؟
ابنتی سیدۃ نساء اہل الجنہ، جب تک بی بی زندہ رہیں جناب ام ایمن ماں بن کے سیدہ طہرہ کی کنیزی میں رہیں۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے بعد پھر سیدہ طہرہ کی جب جگہ خالی نظر آئی، پھر جناب ام ایمن مدینے میں ٹھہری، مکہ کا راستہ لیا۔ بڑی معتبر روایت بات وسیلے سے توسل سے چلی تھی۔ جب راستے میں پہنچی آپ نے دیکھا ہے سب صحرا ہیں، بے آب و گیا صحرا ہے، اور پھر اس زمانے میں جب پیدل کے سفر تھے، پیاس کی شدت نے قریب المرگ پہنچا دیا، پیاس کا غلبہ۔ بارگاہ رب العزت میں اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وسیلہ کیا دیا؟ اللہم انی خادمۃ فاطمۃ الزہرا۔ میرا اللہ تو جانتا ہے میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، میرا اللہ تو جانتا ہے میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، میرا اللہ میں کنیز زہرا کیا پیاس سے مر جاؤں؟ کیا دعا تھی، یہ تھی خدمت، یہ مقبول خدمت، آل محمد کے گھرانے کی مقبول نوکری، سیدہ طہرہ کی مقبول خدمت اور نوکری۔ میرا اللہ میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، میں خادمہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے عرش سے پانی کا ڈول آیا، اس سے نوش فرمایا سیدہ طہرہ کی کنیز نے۔ یہ امام سے روایت ہے، بڑی معتبر روایت۔ 7 سال تک اس واقعے کے بعد زندہ رہیں، اور ان 7 سالوں میں جناب ام ایمن کو نہ پیاس کا احساس ہوا نہ بھوک کا احساس ہوا۔ عرب کی اس گرمی میں آخری عمر تک روزے رکھتی تھی، پیاس لگتی نہیں تھی، پیاس کا احساس نہیں تھا، بھوک کا احساس نہیں تھا۔ میرا اللہ میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں۔ آئے میں دعا کرتا ہوں آمین کہ اے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، ہماری وہ معرفت نہیں ہے، ہم خطا کار بھی ہیں، لیکن پروردگار یہ ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں، ہم فاطمہ زہرا کے غلام، ہم اولاد فاطمہ کے غلام۔ اے اللہ جب قیامت کا دن آئے، سیدہ طہرہ کے غلاموں میں سے اور سیدہ طہرہ کی اولاد کے غلاموں میں سے ہمیں محشور کرے۔ میرا اللہ تجھے سیدہ طہرہ صلوات اللہ علیہ کی عظمت کا ہم واسطہ دیتے ہیں، بی بی پاک کے غلاموں میں سے ہمیں محشور کرو۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔